دیرو حرم بھی کہتے ہیں واللہ علی علی، دیرو حرم بھی کہتے ہیں واللہ علی علی، ورد زبان خلق ہے مولا علی علی، ورد زبان خلق ہے مولا علی علی، لیتا ہے تھام مجھ کو فرشتوں کا ایک ہجوم، لیتا ہے تھام مجھ کو فرشتوں کا ایک ہجوم، جب بھی پکارتا ہوں میں تنہا علی علی، ہنستے ہوئے گزرتا چلوں پل صراط سے، ہنستے ہوئے گزرتا چلوں پل صراط سے، کہتے ہوئے میں طے کروں رستہ علی علی، کہتے ہوئے میں طے کروں رستہ علی علی، اور سن اے گروہ کوفی دلاں کان دھر کے سن، سن اے گروہ کوفی دلاں کان دھر کے سن، حب رسول کا ہے تقاضا علی علی، حب رسول کا ہے تقاضا علی علی، اور تم مسجدوں میں کرتے نہیں ہو علی کا ذکر، تم مسجدوں میں کرتے نہیں ہو علی کا ذکر، دن رات کر رہا ہے کلیسا علی علی، اور ہر صحابی کی عزت ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ اس شعر کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کہا کہ ہر ہستی عظیم کی عظمت بجا مگر، ہر ہستی عظیم کی عظمت بجا مگر، اے شیخ محترم ارے قبلہ علی علی، ہر ہستی عظیم کی عظمت بجا مگر، اے شیخ محترم ارے قبلہ علی علی، اور فقیر آدمی ہوں اور فقیرانہ شعر ہے، شعر سنیں کہ پوچھا جو ایک فقیر سے میں نے سکون کا راز، پوچھا جو ایک فقیر سے میں نے سکون کا راز، کچھ دیر مسکرا کے وہ بولا علی علی، پوچھا جو ایک فقیر سے میں نے سکون کا راز، کچھ دیر مسکرا کے وہ بولا علی علی، اور کس سمت جائے بغض علی کا جلا ہوا، کس سمت جائے بغض علی میں جلا ہوا، دنیا علی علی کرے عقبہ علی علی، کس سمت جائے بغض علی میں جلا ہوا، دنیا علی علی کرے عقبہ علی علی، اور سورج طلوع کرتے ہیں پڑھتے ہوئے یہ اسم، سورج طلوع کرتے ہیں پڑھتے ہوئے یہ اسم، اہل ولا کی شب کا وظیفہ علی علی، اہل ولا کی شب کا وظیفہ علی علی، دستے علی اٹھاتا تھا جب تیغ ذوالفقار، دستے علی اٹھاتا تھا جب تیغ ذوالفقار، چرخے کہن لگاتا تھا نعرہ علی علی، چرخے کہن لگاتا تھا نعرہ علی علی، ہوتا ہے درد جس کو بھی ہوتا رہے اسے، ہوتا ہے درد جس کو بھی ہوتا رہے اسے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا علی علی، ہے یہ ایمان کی غمازی ہے جو احباب حیدر حیدر کے نعرے لگا رہے ہیں نا، یہ اس سے مراد ہے کہ ایمان باقی ہے، ایمان سلامت ہے، کیونکہ جو اہل ایمان ہوگا اس کے دل میں حضور کے سب صحابہ کی بھی تعظیم ہوگی اور حضور کی آل بیت کی بھی تعظیم ہوگی، ہوتا ہے درد جس کو بھی ہوتا رہے اسے، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا علی علی، سانسوں میں بس چکی ہے مہک بو تراب کی، سانسوں میں بس چکی ہے مہک بو تراب کی، دھک دھک نہیں ہے کرتا ہے دل یا علی علی، دھک دھک نہیں ہے کرتا ہے دل یا علی علی، اور مکتا ہے کہ
زبان کا مصرع ہے کہ جب شمس آئی سامنے مشکل میرے کوئی، جب شمس آئی سامنے مشکل میرے کوئی، میں آستیں چڑھا کے پکارا علی علی، میں آستیں چڑھا کے پکارا علی علی، اور ہوتا ہے درد جس کو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے، ہوتا ہے درد جس کو بھی ہوتا رہے اسے کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا علی علی۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقائد ہیں جو ہمارے اہل سنت کے ہیں، اور اللہ تعالی نے اہل سنت کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ کیوں؟ اس کے دامن میں تعظیم صحابہ بھی ہے، اس کے دامن میں حب آل رسول بھی ہے، اور اولیاء کاملین کی اتباع بھی ہے، اور یہی اہل سنت ہے۔ اللہ تعالی مرحوم و مغفور کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور جن پاکوں کا ذکر کرتا رہا ہے وہ شخص، ان پاکوں کے وسیلے سے ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ تعالی شاہ صاحب کو زندگی دے، صحت دے، یہ اثاثہ ہیں ہمارے اہل سنت کے، اور انہوں نے جو حق گوئی کا علم بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت سے نوازے۔ میری دعا ہے، یہ بزرگ ہیں، یہ بھی میرے لیے دعا گو ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ میں نے خطاب کرنے شاہ صاحب دعا کریں۔ بھائی سارے حضرات جو شریک ہیں، آپ ایک دفعہ فاتحہ شریف اور خود شریف پڑھ کے میرا اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا من كل شر الدنيا وشر الآخرة۔ يا حنان يا منان يا ديان يا سبحان، ارحم عبادك يا رحمن، ارحم عبادك يا رحمن، ارحم عبادك يا رحمن۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین، جو بھی کلمات طیبہ مبارکہ کلام مقدس سے، احادیث مبارکہ سے، اقوال اہل بیت اطہار، فرامین اہل بیت اطہار، اور افکار اصحاب رسول کریم اور اولیاء کاملین کی تعلیمات، ان کے مقدس نقوش اور نشانات، آیات، روایات، اور جتنے بھی اہل محبت، اہل اسلام اور شریف کی اس تقریب میں جتنے صلحاء، فقراء یہاں موجود آئے، سادات کرام آئے، یا اللہ کریم حضرت مفتی صاحب کے قائم کردہ مدارس جو مستقل صدقہ جاریہ ہیں، یا الہ العالمین ان کی ساری زندگی کی، یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں اعمال صالحہ اور اقوال مبارکہ، کلمات مبارکہ یا اللہ کریم پیش کرتے ہیں، اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما۔
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام رسل اعظام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ اور اپنی شان کریمی کے مطابق یا اللہ پاک اس کا اجر و ثواب ہمارے آقاؤں کی بارگاہ میں مالک تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی اہل بیت پاک، آپ کے قرابت دار، پنجتن پاک، تمام خلفائے راشدین، چار یار، اصحاب رسول کریم، ان کی ذوات قدسیہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ خاص طور پہ حضرت مولانا مفتی صاحب محمد اقبال چشتی صاحب، ان کے سلسلہ چشتیہ ہے اور اس کے آخری مرشد، اللہ کے حبیب سے متصل نسبت رکھنے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے لے کر تا دم تمام سلسلہ عالیہ چشتیہ جو مشائخ ہیں حضرت مفتی صاحب کے، ان کے ذوات کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ یا الہ العالمین ائمہ کرام کے لیے، فقہاء ائمہ کے لیے اور ائمہ اولیاء کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی حضرت غوث پاک سیدنا امام ابو محمد عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت غریب نواز سلطان الہند معین الدین حسن سجزی سنجری رحمہ اللہ، آپ کی ذات قدسیہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ خواجہ خواجگاں سید السادات حضرت بہاؤالدین نقشبند قصر عارفاں بخارا شریف کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری عز اسمہ شیخ خوش شیوخ شہاب الدین عمر سہروردی علیہ الرحمہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ امت محمدیہ کے سب مومنین مومنات خواص کے لیے جو محدثین، مفسرین، علماء، مجاہدین، صاحب ورع تقوی اور جتنے بھی یا اللہ ہم جیسے، میرے جیسے جو بھی خطا کار اور عاجز مسلمان ہیں، یا اللہ آج تک جتنی امت محمدیہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کی قبور پر اس کا فیضان اور رحمت عطا فرما۔ یا اللہ بیش از بیش بیش از بیش اپنی شان کریمی سے ان آیان کا صدقہ وسیلہ آج کی ہماری ممدوح شخصیت، جن کے لیے یہ عرس پاک، ختم پاک، ان کے عزیزوں نے، فرزند نے، ان کے جانشین نے یا اللہ پاک اہتمام کیا، اور جتنے بھی مشائخ ہیں سب کے وسیلے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ بیش از بیش اس کا ثواب حضرت مفتی اعظم علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا اللہ ان کے روح کو، ان کی ذات کو اس کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی سے عطا فرما۔ ان آیان پاک کا واسطہ جن کا توسل کیا ہے، مالک تعالیٰ ان کی قبر کو اور زیادہ نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبر جنت کے باغوں سے باغ، اور ان کی روح کو اسی ذکر کی جس کا پیش کیا گیا، ان کا محبوب ذکر تھا، ساری زندگی انہوں نے اس پر اپنی ڈیوٹی دی ہے، مالک تعالیٰ مدح اہل بیت کے نور سے ان کی قبر اور زیادہ منور فرما دے، ان کی روح کو اور زیادہ راحتیں عطا فرما دے، یا الہ العالمین ان کی روح کو اور زیادہ راحت عطا فرما دے، یا اللہ ان کے فیضان کو اور ان کے صدقات جاریہ کو ہر قسم کے حوادث سے، خطرات سے یا اللہ محفوظ فرما، اور تا قیام قیامت ان کے چاہنے والوں اور ان کے ساتھ پڑھنے والے، ان کے ساتھ شامل، ان کی نیکیوں میں، ان کی تحریک میں جو لوگ بھی شامل ہیں، یا الہ العالمین ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما۔ حضرت مفتی صاحب کے اداروں میں برکت فرما۔ ان کے بھائی، ابھی مجھے بتایا گیا، میں کل ہی بیرون ملک سفر سے واپس آیا ہوں، تو بھائی عبد الرشید صاحب
ان کے برادر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان کو ان کی کامل مغفرت فرما، اپنے جوار خاص میں جگہ عطا فرما، ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ فرما، ان کو حضور کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ حضرت کے بھانجے جو امریکہ میں ہمارے محترم اجمل صاحب چشتی، جو مفتی صاحب کے بہت ہی قریبی بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، اور ان کے بہت یادیں ہر وقت، وہ دور بیٹھے بھی ان کی یاد میں وہاں بھی حاضر ہوا ہوں گزشتہ دنوں، تو وہ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، تو ہم نہ بھی دیکھ رہے ہوتے تو غائبانہ دعا اور زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے دیگر بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مفتی صاحب کے مشن کے یہ امین ہیں، ان کے فرزند کے لیے احمد اقبال، حافظ احمد اقبال، جو فاضل نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور حصول تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ حضرت مفتی صاحب کے جانشین کو مفتی صاحب جیسا جذبہ اور ان جیسی استقامت نصیب فرما دے، یا اللہ پاک ان کے سارے بچوں کو، بیٹے کو، بچیوں کو، ان کے اہلیہ کو، ان کے خاندان کو سلامتی عطا فرما دے، حفظ و امان عطا فرما دے، یا اللہ پاک تیرے محبوبوں کے وہ بدعت کرنے والے اور عاشق عالم مومن تھے، یا اللہ پاک ان کے عرس کے موقع پر جو بھی اہل محبت یہاں آئے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں مالک تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، سب کے رزق حسن کو رزق کریم فرما، اور زیادہ رزق حسن و کریم عطا فرما، عزت والی روزی سب کو نصیب فرما، یا اللہ پاک سب کے لیے اطمینان قلب عطا فرما۔ میرے ملک سے جتنی بھی مہنگائی اور جتنی بے روزگاری اور جس قدر یہاں مصائب آلام ہیں، یا اللہ پاک تو اپنے فضل و کرم سے ملک عزیز کے حالات کو اور ہم وطنان عزیز کے حالات کو بہتر فرما دے، مالک تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما دے، یا اللہ پاک جو جن کے ذمے یہ کام ہم لگا لیتے ہیں غلطی سے، ان کو عقل سلیم عطا فرما دے، یا اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما، اور بہتر سے بہتر ملک کی خدمت کی ان کو توفیق نصیب فرما، یا الہ العالمین۔ اولیاء کاملین کا واسطہ پیش کر کے دعا کرتا ہوں، یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء کی یہ نگری ہے، مالک تعالیٰ ان کے زیر سایہ حضرت مفتی صاحب آرام کر رہے ہیں، اور وہ چشتی صحیح معنی میں چشتی بہت سے ہیں، لیکن وہ صحیح معنی میں ایسے چشتی ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ منبع ولایت اور منبع رشد و ہدایت اور منبع علم وہ مولا کائنات کی ذات گرامی، ان سے ان کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ سند ہے کہ جس کے دل میں حب حضرت مولا علی کی سچی موجود ہے، اس سے حساب و کتاب سے بھی وہ پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب میں، جوار میں، اور بلکہ وہ جوار خدا کا جوار، اللہ کا جوار تو ہے ہی، لیکن وہ رسول پاک کا جوار بھی، اور مولا علی کا مقام وہ سرکار کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے خاندان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی مکان میں، ہم حضور کے مکان میں ہوں گے، اور ہمارے چاہنے والے اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے وہاں ملا دے گا۔ اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ حضرت ہمارے دوست سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری ساری زندگی یہ تقریر جو الحاق والی ہے یہ ان کی خاص تقریر ہے۔ تو دوستو یہ حلقہ دوستاں ان کو آج بھی مفتی صاحب کو کبھی بھولا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یاد کرتا ہے اور ہمیشہ دعائے خیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت ان کی قبر کو چشمہ صافی رکھے فیضان کا، اور اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے کو دوام عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک اہل لاہور کے لیے برکت کی دعا، اہل پنجاب کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، پھر پورے عالم اسلام کے لیے،
اور پوری انسانیت کے لیے۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ روہنگین مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ خاص طور پر فلسطین میں یا اللہ جو کچھ منصوبے دشمن بنا رہا ہے ان کو نیست و نابود فرما، فلسطین کو قائم فرما، اور فلسطینیوں کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں کے حال پہ خاص رحم فرما، اور سارے امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو ان مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار واصحابہ الکبار برحمتک یا ارحم